الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک واجب الاحترام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد یہ اسی طرح کا ماحول اور منظر اور برکات ہوتی ہیں کہ جو صبح صادق کے وقت ہوتی ہیں. اور صبح صادق ایک روشن دن کا پتہ بتاتا ہے اور اطلاع دیتا ہے، اور صبح صادق وہ ایک نور اور نورانی ماحول کی اطلاع دے رہی ہوتی ہے. تو 15ویں شعبان کے بعد بھی جو ایام ہیں یہ بمنزلہ صبح صادق کے ہیں، جو ایک نور اور روشن مہینے کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے یہ ذہن بنا کے رکھتے ہیں کہ بس آگے رمضان آ رہا ہے نا، پھر انشاءاللہ دیکھنا بھی ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، بس رمضان شروع ہو رہا ہے بس. تو بھائی یہ شعبان ہی سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے. ابھی سے ایک ذہن بنائیں گے، مشق کریں گے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو رمضان میں پھر کچھ نہ کچھ عادت بنی ہوئی ہوگی. میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ چلنے والا پنکھا اگر پیچھے سے بٹن بند بھی کر دیں تو کافی دیر تک اس کے پر گھومتے رہتے ہیں، اور بہت دیر بعد جا کر یہ گھومتے گھومتے اور آہستہ ہوتے ہوتے پھر جا کے رکتے ہیں. پورے 11 مہینے ہم نے اپنے دل کے اندر گناہوں کا اور دنیا کی محبت کا پنکھا چلایا ہوا ہے، تو شعبان میں اس کو بند کر دیں تو یہ رکتے 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 رمضان شروع ہوگا تو یہ گناہ کا پنکھا رکا ہوا ہوگا. دنیا کی محبت کی جو
پر گھوم رہے ہمارے دل میں، یہ رکے ہوئے ہوں گے تو رمضان کی عبادت کا مزہ آئے گا، اور رمضان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اثرات اور برکات ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائیں گے۔ ہم نیت کرتے ہیں جی رمضان میں ہم فیس بک چھوڑ دیں گے، فلمیں دیکھنا اور یہ دیکھنا اور جناب باجی سے بات کرنا ختم کر دیں گے، اور جی یہ کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ، تو پھر رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ پنکھے کا بٹن بند کرتے ہیں تو وہ رکتے رکتے پھر 15واں 16واں 20واں روزہ آتا ہے، پھر آخری عشرہ تو ہمارا شاپنگوں میں گزرتا ہے عید کی۔ تو رمضان آیا اور ایسے ہی چلا گیا تو ہم نے محنت کیا کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک، یہ برکت والا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے ایک بہانہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 11 کے 11 نے جرم کیا ہوا تھا، لیکن ان سارے 11 بھائیوں کا جرم 12ویں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ تو 11 مہینے ہمارے گناہوں میں گزرے ہیں، یہ رمضان بمنزلہ یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہے، اس کی برکت سے پچھلے 11 مہینے کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کے شایان شان گزاریں تو صحیح۔ رمضان جسے اللہ رب العزت نے، رمضان میں علماء کہتے ہیں کہ روزے فرض کیوں ہوئے اور رمضان ہی کو یہ برکت والا مہینہ کیوں بنایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رمضان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رمضان ذاتی طور پر خود بھی یہ برکت والا مہینہ ہے، اس لیے پچھلی سابقہ جتنی کتابیں یا صحائف تھے وہ رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں نازل ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور رمضان میں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان میں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات رمضان میں نازل ہوئی، اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی رمضان کے مہینے میں آیا۔ تو اس لیے اس رمضان کا آسمانی کتابوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ مہینہ اور آسمانی کتاب یہ آپس میں بڑا ربط اور تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صاحب بصیرت صوفیہ علماء فقہا اس راز کو سمجھ گئے تھے، اس لیے رمضان میں باقی تمام اعمال کو ترک کر کے وہ قرآن پر زیادہ زور دیتے تھے، قرآن کی تلاوت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک جو ہے وہ پورا مہینہ تراویح میں۔ اور ایسے حضرات کے جو بس قرآن قرآن قرآن، وہ سمجھ گئے تھے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک خاص تعلق اور ایک خاص ربط ہے، اسی لیے آسمانی کتابیں اس مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اب اس مہینے میں قرآن کی اتنی تلاوت ہو جیسے قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آیا ہے، ایسے ہی اس رمضان میں قرآن کی کثرت کرنے سے یہ قرآن انشاءاللہ اس کی اہمیت اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے پچھلے تمام آپ اکابرین کے واقعات پڑھیں، وہ رمضان المبارک میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے۔ ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اور رمضان شروع ہوتا تو قرآن، ایک دفعہ ان سے کوئی ملنے آیا ظہر کے وقت، تو حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے قرآن کھول لیا، عصر ہوئی تو عصر پڑھ کے نماز قرآن کھول لیا، وہ تھا کوئی میواتی، اور اس نے کہا رمضان آتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں آتا جیسے اس کے اوپر آیا ہوا ہے، نہ ہم سے کوئی بات نہ چیت، بھائی بات چیت کرنی ہو تو بعد میں پہلے کر لو جتنی کرنی ہے۔
بعض دفعہ ایک آدمی اعمال میں لگا ہوتا ہے، کوئی آدمی مراقبے میں ہوتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ چیز تو ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، پیچھے کوئی آ کے بیٹھ گیا حضرت سے ملنے کے لیے، یہ توجہات اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی ہے، حضرت اٹھے آ کے اس کے پیچھے بیٹھ گئے، وہ کہہ رہے حضرت یہ کیا؟ کہا تکلیف ہوئی ہے نا، ایسے ہی مجھے بھی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی سے کوئی مسئلہ یا کوئی پوچھنا ہو، جب وہ دیکھو کہ مراقبے میں یا اس میں ہے، تو پھر آدمی ذرا سائڈ پہ ہو جائے، ادھر توجہ بھی نہ ڈالے۔ کل میں اپنے خیالات میں تھا اور درود شریف میں مدینہ منورہ پہنچا ہوا تھا، ایک دم میری آنکھ، میں نے یوں دیکھا تو ایک حضرت میرے بالکل ساتھ ہو کر پورا بلوٹوتھ اپنے منہ کا میرے منہ پہ بلوٹوتھ کر رہے ہیں۔ غصہ تو مجھے اتنا آیا، پھر لوگ کہتے ہیں یار بد اخلاق ہے، یہ ہے، یہ جو ادھر معاملات خراب، ان کو سکھائے گا پھر کون؟ تو اب وہ بالکل منہ کے قریب، کبھی کبھی آدمی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں کوئی آ کے پوری بیٹھ جائے گا ساتھ، نہ آدمی کوئی بات کر سکتا ہے نہ کچھ، اور نہ آدمی دعا کر سکتا ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے حضرت؟ ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ اٹھے میں دعا کر رہا ہے، آپ اس کے کنارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اب دعا میں وہ کیفیت بنے گی؟ جب ایک آدمی کسی خاص آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موجوں میں ہیں، تو اس وقت ایک انسان کسی کی طرف توجہ بھی نہ کرے، بس اسے اس کے حال پہ چھوڑو۔ اب دیکھو نا مفتی تقی صاحب، ابھی ایک کلپ جو کافی پہلے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ انس یونس ایک نعت پڑھ رہا ہے اور مفتی تقی صاحب جو اس پہ رو رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب صحابہ کا ذکر آیا تو کیفیات عجیب، ان کی ہچکیاں، اب ان کو سال پہ، اب کوئی ٹیشو آگے رکھ رہا ہے، کوئی ٹیشو نکال کے حضرت کو دے رہا ہے، یہ چمچہ گیری اب چھوڑ دے بھائی۔ ایک آدمی اپنے موج میں ہے تو کوئی ٹیشو آگے، کوئی اس کو نکال کے حضرت یہ لیں، حضرت یہ رومال لے لیں، یہ اپنی چمچہ گیریاں بھی چھوڑو، ان کو اس کے ساتھ تعلق بنانے دو، ابھی اس کو اس کے ساتھ توجہ کرنے دو۔ یہ ٹائم تھوڑی ہوتا ہے اس ٹائم کرنے کا۔ دیکھ لو رمضان ابھی شروع ہوا نہیں اور میری بیانات کیسے ہو گئے ہیں، اس لیے خیال کرنا ذرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیز، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میری بات تو وہی ہے، ہم آداب المباشرت کی کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن آداب المعاشرت کی کتابیں نہیں پڑھتے نا، اس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ تو کم از کم ایک آدمی اپنے ذکر وظائف میں ہو تو آدمی کم از کم اس کی طرف توجہ بھی نہ ڈالے۔ یہاں تک کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا، اس کے پیچھے بھی دور نہ بیٹھو کہ توجہ، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، جب دیکھو یہ فارغ ہوگا اس کے بعد آ کر میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہے، جو کام ہے وہ کرنا ہے۔ بہت سخت کوئی ایمرجنسی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور، وہ چلو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں، اور جناب ادھر یہ ہے، اب وہ توجہ جو میری طرف کر کے نا میری آنکھ کھلی تو بالکل منہ سے منہ، آپ یقین کریں جیسے یہ مائک قریب ہے، پتہ نہیں کیا چشمہ لینا چاہ رہا تھا میرا یہ۔ اب مسئلہ کیا کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ دل تو چاہ رہا تھا ایک ڈنڈا بنا کر جو ہے نا ادھر سے اس کا حافظہ نکال کے ٹوننگ کرے، اس کے بعد جو ہے نا پھر، ابھی یہ بات آدمی بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی کثرت سے تلاوت، تو قرآن اور رمضان اسی لیے اللہ نے تراویح رمضان میں رکھی ہے، جس کو ہم بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے محبت ہوگی نا، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، پھر یہ عبادات مشقت نہیں لگیں گی، پھر یہ زیادہ بھاری نہیں لگیں گی۔ اس لیے دل میں محبت جب کسی کی آ جاتی ہے، پھر آج دنیا کی محبت جب کسی کے دل میں ہو تو دیکھ لو رات کی نیند کی پرواہ بھی نہیں، صبح حضرت نے تیار ہو کے بڑا خوشبو لگا کر
جناب اسکول اور کالج کے ٹائم میں رستے میں بھی کھڑا ہونا ہے، نہ اس کو نیند کی پرواہ، نہ اس کو اپنے ناشتے کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، کیونکہ ایک محبت ہے نا، اس میں کسی چیز کی ٹینشن نہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ابھی تک اللہ اور رسول کی محبت نہیں آئی ہے۔ اس محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تراویح بھی مشکل لگ رہی ہے، نمازیں بھی مشکل لگتی ہیں، روزہ رکھنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن جب محبت دل میں ہوگی آدمی کہے گا واہ مولوی صاحب تیرا شکر ہے، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے میرے رب کے سامنے اتنی دیر کھڑا ہونے کا مجھے موقع دے دیا۔ میں اس رمضان کے موسم میں قرآن کے ایک ایک حرف سن رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر کتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں اللہ کے یہاں سفارش کریں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ اب روزہ کہے گا میں نے دن بھر کھانے سے روکا، قرآن کہے گا میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی افطاری کرتا ہے تو کتنی اس کو جو ہے وہ نیند آ رہی ہوتی ہے، معدہ ایک دم بھرتا ہے، اب اسے سستی آ رہی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں یار ابھی سو گیا تو تراویح چھوٹ جائے گی۔ تو یہ قرآن اسے نیند سے روک رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ دونوں عبادتیں خشوع اور خضوع اور دل جمعی کے ساتھ ہوں گی، اسی لیے کہا ایمان و احتسابا، ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کی جب نیت ہوگی تو یہ عبادت مشکل نہیں لگے گی۔ یہ دونوں عبادتیں جمع ہوں گی، قیامت کے دن یہ آئے گا، اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا اور اللہ کے ہاں یہ دونوں عبادتیں اس کی سفارش کریں گی۔ اب بتاؤ سفارش ہوں گی تو بیڑا پار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور بڑی حکمتیں حضرت نقشبندی صاحب فرما رہے تھے نا کہ دیکھو اور اعمال میں کوئی حکمتیں ہیں۔ ایک آدمی سو کے اٹھتا ہے نا، اس کا شوگر کا لیول بالکل ڈاؤن ہوتا ہے، اس لیے فجر کی 4 رکعتیں ہی رکھی ہیں کہ ابھی شوگر ڈاؤن ہوتا ہے جب آدمی، اسی لیے تو جب ٹیسٹ کروانے جاؤ خون کا یا شوگر کا تو وہ کہتے ہیں جی نہار منہ آؤ۔ اب ظہر میں عموماً آدمی ظہر سے پہلے کھانا کھاتا ہے، عام روٹین میں، کراچی والوں کی روٹین تو سب سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اب ظہر میں جب کھانا کھایا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے نماز کی ایک ورزش دی جو 12 رکعتیں۔ اب ظاہر بات ہے دن کا کھانا کھایا، دن بھر کام کرتے کرتے شوگر ذرا ڈاؤن ہو رہا ہے تو عصر کی فرض رکھے تو صرف 4 رکھے۔ عصر کے بعد عموماً آدمی چائے وائے بسکٹ شسکٹ کوئی سموسے بھی کھا لیتا ہے، پھر شوگر تھوڑا سا اپ ہو جاتا ہے تو مغرب کی رکھی 7 رکعتیں۔ ویسے تو 5 ہے لیکن عوامین بھی ملاؤ۔ اب عموماً جو عام روٹین ہے وہ یہ کہ مغرب کے بعد آدمی کھانا کھاتا ہے، اب اس کا شوگر پھر بلند ہو گیا، اب رکھی جناب کتنی، اب یہ دیکھیں 4 رکعت کو اگر پہلے سنت بھی ملا لو تو 17 رکعتیں بنتی ہیں، ورنہ اگر آپ یوں کر لو تو دیکھ لو 4 رکعت فرض، 2 سنت، 3 وتر، اب اس کو تھوڑی سی زیادہ رکھی۔ اب رمضان میں جو تراویح 20 رکھی، کیوں کہ پورا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اب افطار کے وقت جناب شربت بھی پی رہا ہے، نورس بھی پی رہا ہے، پھر فروٹ بھی کھا رہا ہے، پھر سموسے پکوڑے بھی کھا رہا ہے، اور پھر کھجوریں بھی چل رہی ہیں ماشاءاللہ، پھر جناب وہ تربوز بھی چل رہا ہے، سارا ہی میٹھا ہے۔ اب یہ شوگر لیول اتنا بلند ہو گیا کہ اب اس کو برابر کرنے کے لیے ورزش کے طور پر اللہ نے تمہیں 20 رکعتیں دے دی ہیں۔ یہ سارا سسٹم ہمارے لیے ہے، ہم اگر دیکھیں، لیکن ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ ساری عبادات کرنی ہے تو دل جمی سے، خشوع خضوع سے، توجہ سے اور مزے لے لے کر، قرآن سن رہا ہوں واہ مزہ آ رہا ہے، اور کوشش کرو کہ کسی ایسی جگہ جا کے تراویح پڑھو جہاں تراویح پڑھنے کا ہی مزہ آ رہا ہو، اور پڑھنی بھی 20 رکعتیں اور پڑھنی بھی پورے مہینے۔ یاد رکھو ذہن میں اچھی طرح، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے 8-10 پڑھ لی بہت ہے، نہیں، تراویح 20 سے 1 رکعت کم نہیں ہے۔
تراوی ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اب جب آپ نے 4 رکعت پڑھ لی اور بیٹھے، آپ نے ترویحہ کیا، 4 کے بعد دوبارہ 8 رکعت کے بعد بیٹھے، تو عربی کے اندر واحد اور جمع نہیں ہوتا، واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. اردو میں ایک ہے تو واحد، 2 ہے تو جمع، لیکن عربی میں ایک ہے تو واحد، 2 ہے تو تثنیہ، 2 کے بعد 3 سے پھر جمع شروع ہوتی ہے. تو آپ 8 رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ نے ترویحہ کیا. آپ دوبارہ 4 رکعت کے بعد 8 رکعتیں ہوئی تو بیٹھے، آپ نے ترویحتین کیا ہے. ابھی تک تراویح شروع ہی نہیں ہوئی ہے. آپ جب 12 کے بعد جب بیٹھتے ہیں، اب تراویح کا اطلاق شروع ہوگا، اب یہ جمع شروع ہوگی. تو چونکہ 12 کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے، تو اس لیے 20 اور 8 کا مسئلہ اگر تم نے بنایا ہے تو 20 کے اوپر جا کر تو تراویح ہوتی ہے، 8 پر تو ترویحتین ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ہم جو یہ سستی کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو. بعض دفعہ بہت مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آپ پیشاب کر کے آ جائیں، دوبارہ جتنی مل گئیں، باقی جو رہ گئیں وتر امام صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد اپنی باقی تراویح پڑھ لو. اللہ نے آسانی رکھی ہے بھائی. یہ تو اتنے مشکل تھا روزہ، پہلے بہت مشکل روزہ تھا. آدم علیہ السلام جو ہے نا، وہ میں پہلے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اسلوب کتنا پیارا یار، انداز دیکھو. یوں بھی کہا جا سکتا تھا یا ایھا الناس، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کتنے پیار سے کہا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تم پہ روزے فرض ہوئے جیسے پہلے والوں پہ ہوئے، وہ نہیں مرے تھے تو تم بھی نہیں مرو گے. یہ نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے کہ جناب روزہ رکھوں گا تو یہ مرتا کوئی نہیں ہے. ویسے بھی میڈیکل یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک آدمی کچھ کھائے پیے نہیں تو زندہ رہے گا، اس لیے ٹینشن نہ لو. یہ بھی ترکی کے زلزلے میں 5 دن بعد لوگ ملبے سے زندہ نکلے. اور پھر کھاؤ، منڈ کے کھاؤ، سحری میں بھی منڈ کے کھاؤ، افطاری میں بھی. میری تحقیق وہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے لحاظ سے الگ بات ہوتی ہے. اس زمانے میں عوام کو ہم یہ کہیں کہ سحری میں بھی اتنا کھاؤ، افطار میں بھی اتنا، یہ وہ مجاہدہ نہیں ہے. ہم سال بھر کھا کھا کے ہمارے معدے جو ہے نا وہ زیادہ پھولنے کے عادی ہو گئے. تو حضرت فرماتے ہیں اصل مجاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ دیکھیں، آپ کو اگر رات کو 3-4 بجے کوئی اٹھائے اور کھانا لا کے رکھے، آپ کا موڈ نہیں ہو رہا ہوتا. کراچی والے دیکھو نا کتنا چھوٹا سا ناشتہ کرتے ہیں، ہلکا سا. میں تو کہیں جاتا ہوں سفر میں، مجھے کہتے ہیں جی ناشتے میں کیا پائے ہوں گے، یا چھولے یا میں کہوں بھائی کراچی سے آیا ہوں، پاپے لانے ہیں اور چائے کا 1 گلاس لانا ہے. کہتے اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا وہ مجھے ہوگا نا، تمہیں تو نہیں ہوگا. تو عام دنوں کے اندر آپ دیکھو، ہمیں رات کو 4 بجے کوئی اٹھائے اور کھانا لا کے رکھے، ہم سے کھایا جائے گا؟ نہیں کھایا جاتا. پھر ہماری روٹین ہے کہ جی میں نے کھانا رات کو اگر کھانا عشاء کے بعد، یہاں آپ مغرب کے بعد کھا رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری روٹین میں اور تمہاری جو روزانہ کے جو اوقات ہیں، ان میں جو تبدیلی آئی ہے، اور یہ جو تمہارے نفس پر جبر کے طور پر ایک بھاری لگ رہا ہے اور تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اصل مجاہدہ رمضان میں یہ ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا. باقی کھاؤ، مزے سے کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہیں. پتہ چلا دوست نے افطار پارٹی کی اور وہ کام کرتا ہے بینک کا، وہ کام کرتا ہے انشورنس کا، اور ہم بھی جا رہے ہیں افطار پارٹیاں کھانے. اور بھائی 1 لقمہ حرام کا چلا گیا تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اگر حرام آمدنی والا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے افطار، صاحب منع کرو. توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. اس لیے کوئی ایسا حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہ لانا. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، اتنا قبولیت کا ٹائم ہے. حاملین عرش جنہوں نے فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تسبیحات میں لگے ہیں، رمضان میں اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے اب تسبیحات اور عبادت چھوڑ دو، صرف میرے محبوب کی امت کی دعاؤں پر تمہیں آمین کہنا ہے.
بس تمہاری اب رمضان میں یہ ڈیوٹی ہے، تم نے بس آمین کہنا ان کی دعاؤں پہ۔ پتہ چلتا ہے صبح شام دن رات ظہر کے بعد عصر کے بعد جس ٹائم بھی ہاتھ اٹھاؤ رمضان میں انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک روٹین تو بنائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ مہینے میں ان کے اوپر 3 روزے تھے، ایام 20 کے 13 14 15، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ 2 دن افطار، ایک دن روزہ 2 دن افطار۔ اور امت محمدیہ کو سال کے 1 مہینہ دیا، اس میں 30 دن روزے، 30 دن۔ اور کتنی آسانی، پہلے تو روزے میں بولنا جائز نہیں تھا میاں۔ حضرت مریم جب بچہ اٹھا کے لائیں تو یہ نہیں کہا قوم کو کیا کہوں گی، کہا انی نذرت للرحمن صوما، بس آپ کہہ دینا کہ اللہ کے لیے نظر مانی ہے روزے کی۔ اس وقت روزے میں بولنا بھی جائز نہیں تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب کتنا مشکل روزہ، اور شروع میں اسلام میں بھی یہ ابتدائی طور پر روزے بڑے سخت تھے۔ یہ 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 9 رمضان پائے ہیں۔ 2 ہجری کو ہجرت کے بعد جو ہے وہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ اب یہ شروع میں یہ بھی مشکل تھا، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر۔ بات تو ہماری تو وہی آتی ہے نا، ہمیں تو جو موضوع دو ہمارا اینڈ یہاں ہوتا ہے، اللہ کرے زندگی کا اینڈ بھی یہی ہو کہ ان کے صدقے اللہ نے آسانیاں دیں۔ آج جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ مرزا انجینئر جیسا بدبخت جسے ہر بات پر جو ہے نا وہ کیڑے نظر آتے ہیں، اور ظالموں ان کی غلطیاں بھی امت کے لیے آسانیاں ہیں، ان کی خطائیں بھی امت کے لیے رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ وہ تیری اور میری غلطی ہو تو لوگ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، صحابہ کی غلطی بھی ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ امت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ پہلے روزہ یوں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے اور افطار سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور افطار کا ٹائم اس کا نیند میں شامل ہو گیا، اور جب یہ سو رہا تھا تو افطار کا ٹائم داخل ہو گیا، اب جب اس کی آنکھ کھلے گی تو یہ اب کھا پی نہیں سکتا، اس سے اگلے دن پھر افطار کے ٹائم کھانا پینا ہوگا۔ ایک صحابی ابن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن مزدوری کر کے عرب کی گرمی میں کام کر کے شام کو تھکے ہارے اور بھوک و پیاس میں نڈھال ہو کر اپنے گھر پہ پہنچے افطار کے قریب، تو گھر والوں سے کہا افطار، انہوں نے کہا بس آپ بیٹھے میں افطار لا رہی ہوں، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو ادھر آذان ہو گئی۔ اب یہ جو افطار کا ٹائم داخل ہوا تو اس ٹائم یہ نیند میں تھے، اب انہیں مجبوراً اگلے دن تک روزہ رکھنا تھا، چنانچہ جس کی وجہ سے یہ نڈھال ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے اور تو سوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور یہ سوتے بھی ہیں تو امت خدا کی قسم رحمتیں پاتی ہے۔ ان کا سونا بھی سونا ہوتا ہے، ان کا یہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے، ان کا سونا بھی امت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ کہتے ہیں میں حکم ہی بدل دیتا ہوں، صبح کی سفید دھاری تک کھاتے رہو پیتے رہو، چاہے افطار سے پہلے سو گئے یا نہ سوئے۔ اے نبی تیرے اس یار کے سونے کی وجہ سے اللہ نے تیری ساری امت پر آسانی کر دی ہے۔ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں، ان کا سونا بھی سونا ہے۔ کتنی آسانی بن گئی امت کے لیے۔ اسی طرح رمضان کی رات میں افطاری کے بعد اگر کوئی سو گیا تو وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، ہاں ناجائز تھا، اگر سو گیا، سویا نہیں ہے تو چلو۔ ایک صحابی تشریف لائے گھر پہ، رات کو گھر والوں کو بلایا، وہ کہہ رہے میں تو سو گئی تھی، وہ سمجھے بہانہ کر رہی ہے اور بچنے کے لیے، تو چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ مباشرت کر لی۔ بعد میں جناب تحقیق ہوئی، پتہ چلا وہ واقعی سو گئی تھیں۔
اوہو اب کیا کریں؟ تم کیا کرو گے؟ وہ کرے گا تمہارے لیے، وہ کرے گا۔ اللہ نے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب آؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، حکم ہی چینج کر دیا، سو گئے اٹھ گئے، جو بھی ہوئے رمضان کی راتوں میں جو کرنا ہے کرو، دن میں نہیں۔ کہ رمضان کی راتوں میں جو کرنا ہے تمہاری مرضی ہے۔ ہائے ہائے، ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے۔ اب بتاؤ یار، ایسی قوم جن کی ان غلطیوں سے امت کو آسانی ملے، ان کی غلطیوں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو حق ہے؟ یہ تو لاڈلے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا، میری ماں عائشہ سے ہار کھونے کی غلطی نہ ہوتی تو مجھے تجھے تیمم ملتا، مجھے تجھے تیمم ملتا۔ یہ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ اشہر الحرم میں اگر یہ جہاد غلطی سے نہ کر لیتے تو سال کے 12 مہینے ہم جہاد کر سکتے تھے۔ اگر غلطی سے ان کے قبلے سے ہٹ کر کسی اور منہ کی طرف، رخ کی طرف منہ کر کے صحابہ نے نماز پڑھ لی اور قوم نے اعتراض کرنا شروع کیا، کافروں نے، اب اعتراض صحابہ پر ہو، رب جواب نہ دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایک جگہ نہیں ہے مجھے دکھا سکتے کہ اعتراض صحابہ پر اور رب جواب نہ دے۔ اب وہ سمجھے قبلہ یہاں ہے اور نماز یہاں پڑھ لی، اعتراض صحابہ پر ہوا۔ اللہ نے کہا ان پر اعتراض کرتے ہو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جاؤ، آئندہ جس سے یہ غلطی ہو اسے قبلے کا پتہ نہ چلے اور غلطی سے کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ لے، اے نبی تیرے یاروں کے صدقے میں اس کی بھی نماز قبول کر لوں گا۔ عمل کی وجہ سے صحابی آدمی بنتا ہی نہیں ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، اس کو ذرا گہرائی میں جا کے سوچنا۔ عمل کی وجہ سے ہوتا تو بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہفتہ نماز پڑھی اور ایک ہفتے میں ہی وہ شہید ہوئے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام ہی انہیں ایک ہفتے کا ملا، اور بعد میں آنے والے امتی ایسے ہیں جو 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے۔ عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے، صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے، رخ انور کو دیکھنے کی وجہ سے، جمال جہاں آرا کی زیارت کرنے کی وجہ سے، اور یہ صحابی بنتا ہے واللیل والی زلفیں دیکھنے کی وجہ سے، یہ صحابی بنتا ہے والضحیٰ والے چہرے دیکھنے کی وجہ سے۔ عمل کی وجہ سے بنتا ہی نہیں۔ اگر عمل کی وجہ سے بنے تو وہ جو اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، اب فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک قرآن نہیں پڑھا، ایک صدقہ نہیں دیا، لیکن چہرہ رسول کو دیکھا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے عبادت کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، عمل کی وجہ سے نہیں۔ جب عمل کی وجہ سے صحابی نہیں ہوتا تو پھر بتاؤ نا، اس عمل کسی وجہ سے کسی صحابی پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمل تو وہ الگ بات ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ تقوی عمل ان کے لیے لازم ہے، یہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ صحابی ہو تو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ہوتا ہے، اور كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ہوتا ہے، اور جناب پوری رات اللہ کی عبادت ہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بشارتیں سن کر بھی وہ عبادت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھا خواب بھی نظر آ جائے نا، دیکھو اگر ہم کسی چھوٹے موٹے گناہ میں پڑے ہوئے بھی ہوں، کہتے ہیں یار اس کے باوجود بھی بشارت آئی ہے، اس کا مطلب ہے چلنے دو، کچھ نہیں۔ ہماری عبادتوں میں کمی آتی ہے یار، انہیں بزبان نبوت براہ راست جنت کی بشارت مل رہی ہے، لیکن ان کے اعمال میں مزید ترقیاں ہوتی تھیں، مزید اعمال بڑھتے تھے، اعمال میں اضافہ ہوتا تھا، ہو کر پھر روتے بھی تھے اللہ قبول فرما لے، پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت میں نہیں دیکھا نبی نے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بیٹے سے کہتے میرا سر نیچے رکھو، چہرہ نیچے، اور زمین پر اپنی
گالوں کو مل رہے ہیں کہ شاید اللہ کو عمر کی اسی حال پر رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا۔ جب عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا تو اگر ان کے کسی عمل میں کوئی بات بنتی بھی ہو، مثال کے طور پہ فرض کرو، تو عمل پر ان کے اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب عمل کی وجہ سے صحابی ہم نے مانا ہی نہیں ہے تو پھر اسی عمل کی وجہ سے ان پر اعتراض کیسے؟ ہاں، صحابی بنتا ہے تو نبی کو دیکھنے کی وجہ سے، تھوڑی دیر دیکھے وہ صحابی ہے، اور جو بہت دیکھے بہت دیکھے بہت دیکھے بہت دیکھے اور بہت ہی دیکھے اور اکیلے دیکھے اور غار میں دیکھے اور جھولی میں لٹا کے دیکھے، وہ صحابی نہیں بنتا، صحابہ کا سردار بنتا ہے۔ دیکھو نا، تھوڑی دیر جس نے دیکھا، بعد میں آنے والے کتب ابدال مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو تھوڑی دیر دیکھے اس کا یہ مقام، یہ ٹائم پیریڈ جس کا تھوڑی دیر دیکھنا ہو، اور جس نے اتنا سارا دیکھا ہو، بلکہ اتنا کیا میرے ہاتھ بھی پورے نہ ہو، اس نے اس سے بھی زیادہ دیکھا ہو۔ اور بات وہی آتی ہے جو میں کہتا ہوں، باقی سب نے جلوت میں دیکھا اور اس نے خلوت میں دیکھا ہو، باقی سب نے سامنے بٹھا کے نبی کو دیکھا اور اس نے جھولی میں لٹا کے دیکھا ہو، باقی سب نے بازار میں دیکھا ہو اور اس نے اکیلے غار میں دیکھا ہو، بلکہ باقی سب نے یوں دیکھا ہو اور اس نے یوں دیکھا ہو۔ اس کا مقابلہ تو صحابہ میں بھی پھر کوئی نہیں کر سکتا بابو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے روزے میں کتنی سختی تھی، اب آسانی ہوئی۔ تو خدا را یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اگلے جمعے جیسے آپ ابھی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور ہنس بھی رہے، یہ اگلے جمعے میں دیکھوں گا تمہارے منہ کیسے بنے ہوئے ہوں گے، آواز بھی نہیں نکل رہی ہوگی، آواز تمہاری کیا سب سے زیادہ تو مجھے روزہ لگتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں ایک جمعہ پہلے ہی بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں روزے کی وجہ سے بیٹھ کے تھوڑی کرتا ہوں، ویسے ہی عام بھی کر سکتے، تو ڈرتے ورتے تھوڑی ہیں ہم کو جناب۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی سے کوئی روٹین تو بنائیں، کوئی ٹائم ٹیبل اپنا بنائیں بھائی، ایسے نہیں ضائع کرنا۔ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے 2 انعام پروانے دیں گے، ایک تو منافق نہیں مرے گا، ایک جہنم سے بری ہوگا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ سے نماز کا مطلب یہ کہ امام کے رکوع میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ نماز میں شامل ہو جائیں، پہلی رکعت میں بس رکوع میں جانے کے لیے امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب یہ دوسری تکبیر ہو گئی۔ تو چنانچہ امام سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا، سورت بھی کافی پڑھ چکا، لیکن ابھی تک رکوع کی اللہ اکبر نہیں کہی پہلی رکعت میں، آپ شامل ہو گئے تو آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ چنانچہ 40 دن نا عموماً فجر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بھائی ابھی رمضان میں یہ کچھ 6-7 دن ہیں، یہ ذرا پابندی کر لو تکبیر اولیٰ کی۔ باقی رمضان میں تو عام طور پہ ماحول بنا ہوتا ہے فجر میں بھی، تو چنانچہ 30 دن وہ والے روزے ہو جائیں، تکبیر اولیٰ ہوگی، یہ 36 35 37 دن بن گئے۔ باقی 3 دن مزید ہمت کر کے عید کے بعد اور مزید 3 دن جو ہے وہ لگا لو، اور 3 دن اور لگا کر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو صحیح، ایک مرتبہ تو کم از کم کوشش کرو کہ 40 دن تک ہم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ کر یہ 2 انعام حاصل کر لیں۔ اس لیے کوشش کریں، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، افطار میں دعائیں ہوں، سحری میں دعائیں ہوں۔ گھر والوں سے پہلے سے کہہ دیں بھائی افطار میں ساری چیزیں پہلے لاؤ، اب کتنا اچھا لگے گا، بچوں کے بھی ہاتھ اٹھیں، اپنے بھی ہاتھ اٹھیں، گھر کی عورتوں کی بھی ہاتھ اٹھیں، اور ہم دعا مانگ رہے ہو ربا ہمارے ماحول میں تو جتنا بڑا بھی کوئی جرم کیا ہوا ہو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کسی دروازے پہ لے جائے، وہ عورتوں کو دیکھ کے ہی معاف کر دیتا ہے، چلو چھوڑو یار تم اپنی خواتین کو بھی لے آؤ، بس راضی نامہ کر لو، اللہ دیکھ میرے بچے بھی تیرے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میرے گھر کی عورتیں بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں، میں بھی تیرے سامنے فقیر بن کے بیٹھا ہوں، اللہ میری یہ حاجتیں پوری کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس امت پر آسانی کر دے، اے اللہ میرے رمضان کو قیمتی بنا دے، میرے روزوں کو قبول فرما دے۔ یہ ساری دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ساری اپنی کمزوری اور بیچارگی دکھا کے مانگو، آپ دیکھنا اللہ رب العزت کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے۔
لیکن افطار جو دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، ہمارا کس طرح ٹائم گزرتا ہے؟ ابے برف لے جلدی، یہ پکوڑے دیکھو ابھی تک نہیں لے کر آئے، او بھائی کھجور تو رکھی ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے اتنے میں جناب مجاہد بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بتاؤ اتنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی روٹین بنائیں، اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔